بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک یعنی سامنے والے کو مالک بنانا یہ شرط ہے، یعنی جس مستحق کو انسان اپنی زکوٰۃ حوالے کرے، چاہے وہ رقم ہو، چاہے وہ راشن ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جس مستحق کو وہ دی جائے تو اس کو کلی طور پر مالک بنایا جائے، یعنی ملکیت اس کو دے دی جائے۔ اگر ملکیت نہیں دی گئی تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے زکوٰۃ میں صرف اباحت کی، دیکھیں دو الفاظ کو ہمیشہ یاد رکھیں، ایک تملیک ہے اور ایک اباحت ہے۔ تملیک کہتے ہیں کسی کو مالک بنا دیا، کلی اختیار دے دیا، وہ چیز اپنے ساتھ لے جائے، گھر لے جائے، وہیں بیٹھ کے کھا لے، جو اس کی مرضی۔ اباحت کہتے ہیں کسی چیز کے استعمال کی اجازت دے دینا، جیسے کسی نے دسترخوان بچھا دیا اور کہا کہ بھئی آ کے اس دسترخوان پہ افطاری کر لیں، لیکن یہیں بیٹھ کے کرنی۔ اب اگر وہ اس سے اٹھانا چاہے، اپنے ساتھ لے جانا چاہے، یہ منع ہے، یہ اباحت ہے دوستو۔ تو زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، اباحت کافی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی نے زکوٰۃ کی رقم میں سحری یا افطار کا دسترخوان لگایا اور لوگوں کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ وہیں بیٹھ کر کھا لے، تو یاد رکھیں کہ اس صورت کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ان معاملات میں بھی آج کل کوتاہی ہے، لوگ اپنی جان بھی چھڑاتے ہیں اور نام بھی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ سحری اور افطار کے جو دسترخوان ہیں یہ زکوٰۃ کی رقم سے نہیں چل سکتے ہیں، یہ تو عطیہ ہو یا ہدیہ ہو یا جو باقی مال ہو اس سے کرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ جب تملیک شرط ہے تو ملکیت کے لیے سامنے کسی مستحق انسان کا ہونا ضروری ہے، وہ قبول کر لیں۔ چنانچہ اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم تعمیرات میں استعمال کرے، کہے کہ جی اس سے مسجد کی دیوار بنا لی جائے یا کمرہ بنا لیا جائے یا رنگ و روغن کروا دیا جائے، تو یاد رکھیں چونکہ اس میں تملیک نہیں پائی جا رہی، کوئی مالک نہیں بن رہا ہے، سامنے ایک کام ہو رہا ہے، تو ایسی تمام صورتوں کے اندر جو ہے وہ پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس بات کی پوری احتیاط کی جائے کہ جب کسی کو دی جائے تو اس کو کلی طور پر اختیار اور ملکیت دے دی جائے، وہ اس کو قبول کر لے۔ اب چیز اس کی ہو گئی، اس کی مرضی، کھائے، بیچے، دوسرے کو دے، جو بھی کر لے، تو یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے صرف اباحت کی یا یہ کہ تعمیرات میں، رنگ و روغن میں یا کسی اور چیز میں وہ استعمال کر لی، تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ سے دہرانی پڑے گی۔